السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى في مقام آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال تعالى في موضع آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 12 ذی القعدہ 1425 ہجری مطابق 24 دسمبر سن 2005 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں یا اجلاس عام میں جو مکتب توعیت الجالیات الجبیل دعویٰ سینٹر کی طرف سے اس وسیع و عریض جامع مسجد میں منعقد کیا گیا ہے، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کی نیتوں کو خالص بنائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا ساز دروں، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا ساز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا، اسی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کافی عرصے کے بعد الجبیل دعویٰ سینٹر میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ اور ہم سب کے عزیز ترین دعات اور مبلغین اور علماء کرام جو اس دعویٰ سینٹر سے وابستہ ہیں اور جو اراکین وابستہ ہیں اور شب و روز دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں، مثلا جناب مولانا مختار احمد صاحب مدنی، مولانا تمیم احمد صاحب مدنی، مولانا انصار زبیر احمد صاحب محمدی اور دیگر علماء کرام اور مشائخ، ان سب کی کرم فرمائیوں اور ان کی جد و جہد اور ان سب کی محنتوں کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس اردو زبان کے جاننے والے اس مسجد کے اندر جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام عالمی طور پر سن رہے ہیں۔ اس ایک روزہ عظیم الشان اجلاس کو اگر کانفرنس کا نام دے دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ یہ ایک روزہ دینی اور دعوتی اور تبلیغی کانفرنس ہے جس کے اندر شہر کے مملکت سعودی عربیہ کے مختلف شہروں سے اور مختلف سینٹروں سے آئے ہوئے احباب موجود ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، اور آپ حضرات جمعہ کے بعد سے لے کر جو مسلسل یہاں بیٹھے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کی یہ جمع غفیر اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی
اسلام کا مستقبل روشن ہے، اور انشاءاللہ اسلام اپنی روشنی سے کائنات کے ذرے ذرے کو، چپے چپے کو، گوشے گوشے کو ایک نہ ایک دن ضرور منور و مجلہ کر کے رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری ان جد و جہد اور ہماری ان کوششوں کو ہمارے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے اور آج کا جو عنوان ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار، تو معاف کیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں اور اپنی تمام اسلامی ماں اور بہنوں سے بھی، کیونکہ آج کا موضوع بڑا ہی سنگین ہے اور اس وقت سماج اور سوسائٹی کا سلگتا ہوا موضوع، دین پسند حلقے بھی اور دنیا دار بھی اس موضوع کے اوپر مختلف مجلسیں منعقد کر کے اور گفت و شنید کر رہے ہیں، اور جس کے ظرف میں جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہا ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، اور جس کے برتن میں جو ہے وہ ٹپکا رہا ہے۔ اگر دنیا داروں کے ظرف میں، برتن میں دنیاوی ضابطے اصول اور دنیاوی حل مشکلات کے موجود ہیں تو وہ دنیاوی طور پر پیش کرتے ہیں، اور دینی حلقوں کے لوگ ان کے دامنوں میں اگر دین کی موتیاں ہیں تو دنیا کے سامنے دینی حلول پیش کرتے ہیں۔ المہم، آج کے اس اجتماع میں ہمیں یہ سمجھ کر اور طے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ عورت کا اس دنیا، اس معاشرے اور اس سماج کی تعمیر و ترقی اور اس کے اصلاح اور درستی میں کیا کردار ہے، اور عورت اس دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے، عورت کیا ہستی ہے، کیا ذات ہے، عورت کا وجود کیا مطلب ہے، اس کا کیوں عورت پیدا کی گئی، اس کی پیدائش کا اور اس کی تخلیق کو اللہ عز و جل نے جو ایک عظیم الشان نشانی قرار دیا ہے، سورج، چاند، یہ گردشیں لیل و نہار، یہ ہوائیں، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ فضائیں، یہ پہاڑیاں، یہ وادیاں، یہ عظیم الشان چٹان، اللہ عز و جل نے جہاں پر ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر رب ذوالجلال نے وَمِنْ آیَاتِهِ کا لفظ استعمال کر کے ان کے شرف اور ان کے عجیب و غریب خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت بھی ہے، یہ کہہ کر عورت کے عجیب و غریب پیدائش کی طرف رب ذوالجلال نے اشارہ کیا ہے، اور آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ اس کا پتہ لگائیں گے کہ عورت کس انداز اور کس عجیب و غریب چیز سے اور کس انداز سے پیدا کی گئی ہے، اور کس انداز سے اس کے اندر رب ذوالجلال نے اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ میں اس موضوع کو چاہوں کہ عورت کا کردار کیا ہے معاشرے اور سماج بلکہ پوری دنیا کی اصلاح میں اور اس فساد کو بنانے میں، دو ٹوک میں کہہ کر اپنی بات ختم کر کے اور بیٹھ سکتا ہوں۔ دو لفظ ہیں بہت ہی مختصر، لیکن آپ کا دل نہیں بھرے گا، آپ کے جذبات سرد نہیں ہوں گے، آپ جو ارمان اور خواہشیں لے کر بیٹھے ہیں وہ ان ارمانوں کی تسلی نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑا سا وقت میں لوں گا، تھوڑی تفصیل کے ساتھ، اجمال شارٹ کٹ میں نہ جاتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل سے مزین و آراستہ کر کے انشاءاللہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات رکھ رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے بھی اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی میں دست بستہ درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل و دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو میرے حوالے کر دو، تاکہ میں اس پہ کچھ تحریر کر سکوں، میں اس پہ کچھ ریکارڈ کر سکوں، تاکہ آپ یہاں سے اٹھیں تو یہ سوچیں کہ میں کچھ لے کر کے آج کے اس بزم سے لے کے آیا ہوں۔ آج دعویٰ سینٹر جبیل نے جو مجلس منعقد کی تھی، بہت ساری موتیوں میں، جہاں ڈاکٹر لقمان سلفی کی قیمتی باتیں، جہاں ڈاکٹر پروفیسر استاد سید طالب الرحمن کی قیمتی باتیں لے کر کے آئے ہیں، جہاں اس طالب علم حقیر کم علم کی بھی باتیں آپ لے کر کے جائیں اور اس کی خوشبو سے آپ کا مشام جاں اور مشام عمل معطر ہو اور آپ محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ابتدا میں ایک سوال ہے
اور وہ سوال یہ ہے کہ عورت کیا ہے، عورت کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ ہم نے عورت کے معنی اور مفہوم کو جب لغت کی جنگلوں میں ڈھونڈنا شروع کیا اور ڈکشنریوں کے اندر جب چھاننا شروع کیا عرب کی، تو ہمیں عورت ہی کے معنی میں نظر آئی، جس کو عرب کے لوگ العورہ کہتے ہیں۔ العورہ یہ جمع ہے عورات کی یا عورات کی، جس کو عربی میں کہتے ہیں الخلل فی صغر البلاد، یعنی او یخاف فیہ کل ممکن للستر، یعنی عورت اس کو کہا جاتا ہے وہ خلل جو سرحدوں میں کسی ملک کی سرحد میں ہوتا ہے، جس سرحد سے دشمنوں کے گھس آنے کا ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ سرحدیں کمزور ہوں یا وہاں کوئی خلل ہو، شگاف ہو، جہاں سے دشمنوں کے یعنی گھسپیٹیوں کے گھس آنے کا خطرہ ہو، اس کو عربی میں عورت کہا جاتا ہے ڈکشنری کے حساب سے۔ اور کسی نے کہا کہ ہر وہ امر، عورت کہتے ہیں لغت اور ڈکشنری میں ہر اس امر کو، ہر اس معاملے کو جس سے شرم کیا جائے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ انسان کے ان اعضاء کو عورت کہا جاتا ہے جن کو شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی صاحب لغت نے یہ کہا کہ العوراء والعوار والعوار، اس کا معنی ہے العیب، یقال سلعۃ ذات عوار، یعنی ذات و عیب، یعنی ایسا سامان جس کے اندر عیب ہو، جس کو آدمی چھپاتا۔ اسی طرح العورہ کا معنی الخرق، اسی طرح الشق فی الثوب بھی ہوتا ہے، یعنی کپڑوں کے اندر پھٹن یا شگاف، اس کو بھی عورہ کہا جاتا ہے۔ یہ المنجد کے اندر یہ تمام سمانے جو ڈکشنری کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ تو عورت کا یہ لغوی اور ڈکشنری معنی ہے، جس کو من جملہ ہم یہ کہہ لیں کہ وہ شے یا وہ چیز جس کو چھپایا جائے یا جس کو عیب سمجھ کر کے اس کو ڈھانکا جائے، یا جیسے کپڑے کے اندر کوئی شگاف ہو، پھٹن ہو تو آدمی اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی چیز کو لغت اور ڈکشنری میں عورہ کہا جاتا ہے۔ ذرا ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم شرعی طور پر عورت کا معنی ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ عورت کیا ہے، عورت کا مفہوم کیا ہے، عورت کا معنی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کلام سے ہم نے پوچھا تو اللہ کا کلام ہمیں بتلاتا ہے، اور قرآن کریم عورت کی کنہ اور اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں واضح کیا ہے۔ ذرا قرآن کا جواب سنو، قرآن کہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی، اے میرے بندو، اللہ کی جہاں اور بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری علامات ہیں جن سے تم اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہو، اللہ کو جانتے ہو، یہ ہوائیں، یہ دریاؤں کی سبو خرامیاں، یہ جو ہے وادیاں، یہ گھٹائیں، یہ پانی کا برسنا، یہ آسمان کی وسعتیں، یہ زمین کی پہنائیاں، یہ سمندر، یہ دیکھ کر تم اپنے خالق کو پہچانتے ہو، اپنے مالک کی جلالت اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہو۔ یہ جو تمام نشانیاں ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت بھی ہے، ایک نشانی وہ شے بھی ہے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری اپنی ذات سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ تمہاری طرح ہم نے بنایا ہے، ازواجن، جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہیں میں سے ہم نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، یعنی وہ انسان ہے، وہ دو قدموں پر ایک حسین پیکر ہے، چلنے پھرنے والی وہ عورت، وہ تمہارے ہی انسانوں میں سے ایک انسان ہے جو تمہاری بیوی ہے، تو جو تمہاری زوجہ ہے۔ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم اس سے راحت جاں حاصل کرو، اس سے تم اطمینان قلب حاصل کرو، اس سے تم سکون دل حاصل کرو۔ اور اے مردو، تمہارے اور اس عورت کے درمیان ہم نے ایک عجیب و غریب مودت اور شفقت اور محبت رکھی ہے کہ جب تم اس سے ملتے ہو تو تمہارا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے، جب وہ تم سے قریب آتی ہے تو اس کی خوشبو سے تم مسحور ہو جاتے ہو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تعریف بیان فرمائی ہے، گویا عورت عروس کائنات کی مانگ کا سندل ہے، عورت یہ آنکھ کا کاجل ہے، عورت یہ ہونٹوں کی لالی ہے، عورت کا چہرہ، عورت یہ چہرے کا غازہ ہے، یہ پاؤں کی مہندی، اور یہ عورت دل کی ٹھنڈک ہے، عورت در مکنون اور چھپا ہوا ہیرا ہے، یہ بوئے گل ہے، یہ آبگینہ
یہ آبگین حیات ہے، یہ زندگی کا وہ نازک ترین شیشہ ہے، اللہ اکبر، یہ سکون دل ہے، یہ راحت جاں ہے۔ عورت حریم ناز کی کافوری شمع ہے، عورت خلوت کدے دل کی چاندنی ہے۔ یہی عورت کہیں انیس تنہائی ہے تو کہیں رفیق حیات بن کر کے سامنے آتی ہے۔ یہی عورت کہیں مودت و شفقت، مودت و رحمت ہے تو کہیں شفقت و پیار کا ساگر ہے۔ یہی عورت کبھی غمخوار حد بن کر کے آتی ہے تو کبھی غمخور ہو بھی ہوتی ہے۔ اس عورت کے بڑے فضائل، بڑے مقام، بڑے مراتب اور بڑے درجات اور بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تخلیق کا دوسرا کمال ہے۔ یہی عورت ہے کہ دنیا اس کے وجود سے رنگین ہے۔ اگر وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ عورت اس دنیا کے اندر نہ ہو تو اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کی یہ بھینی بھینی خوشبوئیں، یہ کلیاں، یہ مہکتے ہوئے باغات، یہ چاندنی، یہ رات، یہ تمام سب چیزیں انسان کے لیے بیکار ہیں۔ تو یہ عورت کے وجود سے یہ تمام دنیا شاداں اور فرحاں ہے۔ جنت بھی، سنو، دنیا تو دنیا ہے، جنت بھی اس عورت کے وجود سے نامکمل ہے اور دنیا بھی اس عورت کے وجود سے ناتمام ہے۔ ہر جگہ، مگر اس زندہ جاوید حقیقت کو سمجھایا کس نے؟ عورت کو اتنا عظیم الشان مقام دیا کس نے؟ اس حقیقت کو لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا کس نے؟ انسانیت کو عورت کا تعارف کروایا کس نے؟ اگر ہم دوسرے اقوام و ملل کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خواہ وہ نصرانیت کی تاریخ ہو، خواہ وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہو، خواہ وہ یونان کی تاریخ ہو، خواہ وہ ہندوستان کی تاریخ ہو، خواہ وہ جین مت ہو، خواہ وہ بدھ مت ہو، خواہ وہ ہندوازم ہو، خواہ وہ مشنریاں ہوں، جس بھی قوم و ملل کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو عورت ایک ناگن، ایک بدترین مخلوق، ایک بچھو، ایک کریہ چیز، ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز، دنیا کی بالکل بدترین چیز آپ کو ان تاریخوں میں نظر آئے گی، ان کی کتابوں میں، ان کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں، یہ تمام سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں کہتا ہوں عورت کے اس وجود کو اور اس حسین تخلیق کو، اللہ عز و جل کے اس کمال کو منوایا کس نے ہے کائنات کے اندر؟ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر عورت کی حقیقت کو کسی نے سمجھایا اور یا سمجھا ہے، اس کے کمالات اور عورت کے حسن و جمالیات اور اس کی طہارت و لطافت اور اس کی پاک دامنی کو اگر کسی نے مانا اور منوایا ہے تو کائنات میں کوئی اور مذہب نہیں، صرف ایک دھرم ہے اور وہ دھرم اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے، جس نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا اور عورت کو وہ عالی مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ اسلام دین فطرت ہے، اسی اسلام نے محسوس کیا ہے عورت کو اور عورت کو وہ عالی مقام عطا کیا ہے جو اس کے شایع نشان تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت جنت میں حضرت آدم کی رفیق حیات بنتی ہے تو ہم تاریخ کے پردوں میں دیکھتے ہیں کہ جوار بیت اللہ میں شیرخوار بچے اسماعیل کی ماں کی شکل میں، ہاجرہ کی شکل میں بیٹھی ہوئی اور اسے دودھ پلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں یہ عورت مریم بن کر اپنی عفت و دامنی کے، پاک دامنی کے جھنڈے گاڑتی ہے تو کہیں یہی عورت خدیجۃ الکبریٰ بن کر داعی اعظم، ختم الرسل، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا تحریک دعوت پر بغیر دلیل و ثبوت کے آمنا و صدقنا کہہ کر کے عرش سے اللہ کا سلام قبول کرتی ہے۔ یہی عورت ہے کہ عائشہ کی شکل میں صدیقہ کائنات بن کر ابھرتی ہے تو اس کی عفت و شرف کا اعلان 7ویں آسمان کے اوپر وہ مستوی رب اللہ عز و جل قرآن کریم میں 18 آیتیں نازل کر کے فرما کر کے اس کی عفت و پاک دامنی کی شہادت اور گواہی دیتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ الغرض میرے عزیزو، عورت اس کائنات میں رب کا عطیہ ہے، اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے مردوں کے لیے ہدیہ ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھیے آپ کے لیے یہ عورت گفٹ ہے۔ اللہ عز و جل نے عورت کی تخلیق اور اس کی پیدائش کو اپنی قدرت اور حکمت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جنہیں جوامع الکلم عطا فرمایا گیا تھا، ایک سفر میں اونٹ پر عورتیں بیٹھی ہوئی، ایک خدی خان نے جب اشعار پڑھنا شروع کیے، عربوں کا ایک مزاج تھا کہ جب راتوں کو سفر کرتے تو سفر جلدی طے کرنے کے لیے اس میں اشعار پڑھے جاتے تھے جسے خدی خان کہا جاتا تھا۔ جب وہ خدی پڑھتا تھا تو اونٹ اپنے پیروں کو تیز کر لیا کرتے تھے اور سفر جلدی طے ہوتا تھا۔ اونٹ وہ ہدی خان جب ہدی پڑھنے لگا
اور اونٹ تیز رفتار سے چلنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقا بالقواریر، رفقا بالقواریر، اے لوگو ہمارے ساتھ آپ گینے ہیں شیشم سے بھی زیادہ نازک تر چیزیں ہمارے ان کجاؤں پہ بیٹھی ہوئی ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیویاں ہیں۔ رفقا بالقواریر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کلمہ، یہ لفظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تعبیر کیا ہے عورت کو، کہ جو اتنی نازک اور جس کی ساخت اور جس کی بناوٹ اتنی کمزور کہ ذرا سی چیز میں پگھل جائے اور ذرا سی دیر میں ٹوٹ جائے اور ذرا سی دیر میں نرم و نازک اور مزاجی کی طرف اللہ کے حبیب نے یہ جو ہے اشارہ فرمایا ہے اور شیشوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کتنے احمق ہیں وہ لوگ، اور کتنے پاگل ہیں وہ لوگ، اور کتنے بودے اور کتنے بونے ہیں وہ لوگ جو عورت کی حقیقت سے ناواقف، جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ عورت اور مرد ایک ہی طرح کی مخلوق ہیں، اس لیے مرد و عورت میں مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، عورت کو آزاد ہونا چاہیے، خواتین کو آزاد ہونا چاہیے اور آزاد ہو کر کے معاشرے اور سماج کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ کتنے پاگل ہیں یہ لوگ۔ میں کہتا ہوں کیا شمع محفل بننا، کیا لوگوں کی غیر مردوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے نائٹ کلبوں کے اندر ڈینس کرنا، کیا پارٹیوں میں بے پردہ ہو کر کے غیر مردوں کے سامنے دل ربا انداز سے اور ناز و انداز سے اپنے حسن اور جمال کی نمائش کرنا، بازاروں میں عوریاں بے پردہ ہو کر کے ننگی پڈلیاں اور ننگے ٹخنے اور ننگی رانے اور ننگے سینے لے کر بازاروں کے اندر گھومنا، دفتری کاموں میں آفسوں میں پریشان حال اور پراگندہ دماغ آلود ہونا، فیکٹریوں اور کمپنیوں میں مردوں کے دوش بدوش کھڑے ہو کر کے مشینوں سے جوجھنا اور مشینوں سے کام کرنا، بلحوث اور ہوس پرست درندوں کی نظروں کا مقابلہ کرنا، کیا واقعی یہی سب عورت کے لیے عزت و شرف کی بات ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی عورت کا مقام ہے؟ کیا یہی عورت کی عزت و شرف کی بات ہے؟ کیا اسی میں عورت کے لیے آزادی ہے؟ کہ یہی عورت کا اسٹیٹس ہے؟ کیا یہی مقام اور مرتبہ ہے عورت کا؟ میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے معاملے میں آج دنیا چلا رہی ہے، آج تمہیں دعوت دے رہی ہے، تم کو دنیا تمہاری گھروں کی چہار دیواریوں سے باہر نکال کر مردوں کے شانہ بشانہ کولہو کے بیل کی طرح کمپنیوں فیکٹریوں میں جس طرح مرد بیچارہ کماتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، تمہیں گھروں سے گھسیٹ کر تمہاری کمائی کھانا چاہتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تم سے سوال کرتا ہوں، تم بتلاؤ کیا یہ سب چیزیں تمہیں پسند ہیں؟ کیا ایک مسلمان اور عزت دار خاتون کو یہ زیب دیتا ہے جس خاتون کو اسلام نے ملکہ بیت اور گھر کی رانی قرار دیا ہے، جس اسلام نے عورت کو قواریر قرار دیا ہے، شیشوں کے آبگینے قرار دیا ہے، جس کی نازکیت اور جس کی خلقت کی عجیب و غریب چیزوں عجبیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے؟ کیا وہ اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنے؟ کیا اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ دست درازیاں کریں، اس کی ننگی پڈلیوں کو دیکھیں، اس کے کھلے ہوئے کمر کو دیکھیں، اس کے سینے ناپے جائیں، اس کی کمر کو باقاعدہ ناپ تول کیا جائے اور اس کے بازاروں میں اور ہوس پرست درندوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے اس کے حسن کی نمائش کی جائے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج دنیا کے اندر یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ پہلے مس ورلڈ کا انتخاب ہوتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ پہلے حسین نوجوان لڑکیوں کا، بغیر شادی شدہ لڑکیوں کا جو ہے انتخاب ہوتا تھا، اور اب تو 10 بچوں کی ماؤں کا بھی انتخاب ہونے لگا، مسز ورلڈ کا انتخاب ہو رہا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ہندوستان میں جو فقر و فاقے کی آخری دہلیز پر ہیں، اور بہرحال اور یہ خوشخبری کل مجھے کسی بھائی نے سنائی، کویت سے سنائی، کہا وہ خبیث النفس خنزیر کی اولاد مر گیا جس نے بابری مسجد کو توڑا تھا۔ ہم نے کہا اللہ، دنیا میں نے دیکھا تھا اس کی ناکوں میں دو پائپیں ٹھونسی گئی تھی، جہنم میں تو نہ جانے کیا کیا ٹھونسا گیا ہوگا۔ مر گیا کتا، اللہ اس کو اس طرح کی عذاب دے کہ فرعون کی لاش بھی اور شداد کی اور جو ہے ابو جہل ابو لہب کی لاشیں بھی ترس کھائیں اس کو دیکھ کر کے۔ جو لوگ اس طرح کے اسلام مر گیا، معلوم ہے نا کون تھا وہ خبیث؟ اللہ اس کی آل اولاد کو یا تو ہدایت غارت کرے، اللہ تعالیٰ برباد کرے، ایسے مر جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا اب مسز انڈیا کا انتخاب ہوا،
ہاں 10 بچوں کی مائیں ہیں، بکنی پہنا کر ان کو مردوں میں ڈالا گیا. ہم نے دیکھا ہمیں دکھایا گیا. میں نے دیکھو ذرا یہ مسز انڈیا کا انتخاب ہو رہا، اس کا بیٹا بھی کود کے اسٹیج پر چڑھ گیا. ہم نے کہا لو اب آئی ہیں یہ عورتیں شمع خانہ بننے کے لیے، شمع محفل بننے کے لیے. استغفر اللہ. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے حیوانیت اور درندگی، استغفر اللہ، اس چیز کا تصور رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم نے بلیوں کو بھی دیکھا ہے. چھوٹی موٹی اللہ کی ایک بلی مخلوق ہے، لیکن وہ بھی جب اپنا قضائے حاجت کرنا ہوتی ہے تو کسی کنارے، کسی گوشے میں پیروں سے زمین کھود کر اور اپنا جا کے قضائے حاجت کرتی ہے. لیکن آج دنیا کے اندر یہ مرد اتنا ہوس پرست اور اتنا درندہ ہو گیا، اور لوگوں عورت بھی اس قدر بے آبرو ہو گئی. اعوذ باللہ. اور یہ ڈشنٹی نے یہ تمام سب یہ جو آج کل میڈیا ہے، جس کو ہم پرنٹ میڈیا کہہ لیں یا ہم جس کو الیکٹرانک میڈیا کہہ لیں یا انٹرنیٹ کہہ لیں، ان میں جو کچھ بھی فواحش اور بے حیائیاں شرم آتی ہے، کتے اور بلی بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے جو اس دور کا انسان کر رہا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے کر رہا ہے؟ معلوم ہے اس پیٹ کے لیے، ورنہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اس پیٹ کے لیے، اس جہنم کو بھرنے کے لیے عورت ننگی ہوتی ہے. اور یہ فلمیں، یہ تمام سب چیزیں جو کچھ کیا جا رہا، یہ سب دنیا کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جا رہا. ہندو بھی، کافر بھی سب تڑپ رہے ہیں اور اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کچھ دنوں پہلے اب تو ہاتھوں میں موبائلوں میں کیمرے آ گئے، اور اس کیمرے کے ذریعے ہوس پرستی کا کس طرح سے ہندوستان کے اندر ننگا ناچ ناچا گیا، اور اس کے لیے اب سارے بیدار ہو رہے ہیں. اب کیا ہو رہے ہیں؟ ہاں جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، ابھی تو چلو ملک ترقی کر رہا ہے، یہ دیکھو الیکٹرانک میڈیا یہاں جا رہی ہے، پرنٹ میڈیا یہاں جا رہی ہے، فلانی میڈیا یہاں جا رہی ہے، آگے بڑھو، ترقی کرو. اور جب گھر کی بیٹی ہی گھر کے سامنے ننگی ہونے لگی تب آنکھیں کھلی، رے اب تو گھر کی بیٹیاں بھی جا رہی ہیں. اللہ اکبر، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب ملکوں کے اندر کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کی، مرد اور عورتوں کی، استغفر اللہ، ہم نے وہ انٹرویوز دیکھے، ہم نے وہ انٹرویوز پڑھے اخباروں کے ذریعے بھی، استغفر اللہ، جس میں کالج اور یونیورسٹی کی عورت باقاعدہ خود لڑکیوں کو، اپنے کلاس کی لڑکیوں کو غیر مردوں کے حوالے کرتی ہیں، یونیورسٹی سے بھیجتی ہیں اور ان کو زناکاری کی طرف ابھارتی ہیں. اعوذ باللہ. اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. کہاں تحفظ ہے، کہاں امن ہے، اور کہاں سکون ہے، اور کس طرح اور اس کو کہا جاتا ہے یہ ثقافت ہے، یہ فنون ہے، یہ فنون کاریاں ہیں، یہ سماج اور سوسائٹی کی ترقی ہے. اس کو ترقی نہیں، آدمی کتے اور بلی سے بھی بدتر ہو جائے اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں. میرے عزیزو، یہ ہمارا سماج ہے جس کا آئینہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ہم کتنے بے حس اور کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، اور کس قدر ہمارا ضمیر مردہ ہوتا جا رہا ہے، اور غیر لوگوں نے ہماری ثقافت اور ہماری کلچر اور ہمارے آنکھوں کی حیا کو چھین لیا ہے. اور جس طرح وہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے جنہیں قرآن میں فرمایا کہ یہ مشرکین اللہ کا کلام کتنا عالی ہے، کتنا عظیم ہے اللہ کا کلام. اللہ رب العزت نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہوتے ہیں یہ نجس ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ جو مشرک ہوتا ہے یہ دنیا کی بدترین مخلوق ہوتا ہے. دنیا کی بدترین مخلوق، کتے، بلی، خنزیر بھی مخلوق ہیں، پیخانے میں رہنے والا ننھا منھا کیڑا بھی مخلوق ہے، لیکن مشرک اس سے بھی بدتر ہوتا ہے. اور آج ہمارے سامنے یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں اور جرائد میں اور ٹیلی ویژن اور ان تمام سب چیزوں میں کہ ان سب سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اے دنیا کے لوگوں، صرف مسلمان مرد اور صرف مسلمان عورت ہی نہیں، ہم پوری دنیا کے لیے ہیں. ہمارا اسلام پوری دنیا کے لیے پیغام رحمت ہے، ہمارا دین پوری دنیا کے لیے دین رحمت ہے. آؤ اس دین رحمت کی چھاؤں میں، اس دین اسلام کی چھاؤں میں، اور اس دین کو پڑھو اور اس دین کو سوچو اور اس دین کو دیکھو کہ کس طرح تمہارے ظاہر اور باطن کی تطہیر اور یہ کس طرح اس کی پاکی بیان کرتا ہے. میرے عزیزو، کیا عزت دی ہے انہوں نے عورت کو؟ اسلام کے دشمنوں نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک 10 روپے کی یا 2 روپے کا صابن بھی بغیر عورت کو ننگا کیے ہوئے نہیں بکتا ہے. عورت اس طرح سستی ہو چکی ہے.
जब चाहो जहां चाहो इसके कपड़े पैसे फेंक कर उतार सकते हो। औरत इतनी जलील, इन काफिरों मुशरिकों की नजरों में इन्होंने औरत को इतना जलील किया है। और मेरी माँ और बहनों, ये नतीजा है हमारी तुम्हारी बेगैरती का और बेहिसी का। पूरी दुनिया की औरतों को और हमें चाहिए कि हम इस्लाम को पूरी दुनिया की औरतों के सामने पेश करें कि तुम्हारा किरदार क्या होना चाहिए, तुम्हारा मकाम क्या है और तुम्हारा किरदार क्या होना चाहिए। यही यहूदी, यही नसारा हैं, यही हिंदू मत है, यही दीगर धर्म और मज़ाहिब के लोग हैं। क्या बतलाया है इन्होंने और क्या दिया है औरत को इन्होंने? वक्त नहीं, वरना इनकी पूरी तफसीलात में आपकी खिदमत में रखता। इस्लाम से पहले दीगर कौमों के यहाँ औरत की हैसियत क्या थी? औरत की हैसियत क्या थी? अरे जानवरों से भी बदतर ये खरीदो फरोख्त मार्केट में बिठाई जाती थी। जिस तरह आज औरत चकलों पर या घरों में या कॉलेजों में जमा करके बाकायदे कॉल गर्ल की शक्ल में वहां बुलाई जाती है। जमाना तरक्की कर गया, वक्त और हालात बदल गए, मोबाइल फोन आ गए, सबके हाथों में है, बैठे खड़े बात करते रहते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ मिलना है, कहाँ जुलना है, सब पता है। आजकल ये फैशन चला। पहले जमाने में बाजारों में औरतों को बिठाया जाता था और उनकी खरीदो फरोख्त होती थी, और शादी ब्याह में इनको कोई इख्तियार नहीं था। जहां माँ बाप चाहते, उलाते उमूर चाहते, उसी के गले बांध देते। इनसे नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी शादी फलां के साथ हो रही है, तुम्हें कबूल है कि नहीं कबूल है। मर्दों को इख्तियार था, वो जैसे चाहते उस तरह उनके साथ मामलात करते। इज्जत और शरफ, और औरत को जिंदा दरगोर कर देना ये इज्जत और शराफत की अलामत समझी जाती थी। अल्लाहु अकबर। और रब ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वो क़यामत के दिन होगा जब ये दफन की हुई जिंदा लड़कियां, अल्लाह तबारक तआला इनसे पूछेगा कि ये बताओ तुम्हें किस गुनाह की पादाश में यहाँ दफन किया गया था। और अल्लामा हाली ने कहा था कि जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर यानी लड़की, तो खौफे शमातत से बेरहम मादर फिरे देखती जब थी शौहर के तेवर, कहीं जिंदा गाड़ आती थी उसको जाकर वो गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाली। जिस तरह सांप अपने बच्चों को जनकर खुद ही निगल लेता है, ऐसे ही औरत बच्ची को जन के जाके खुद दफन कर दिया करती थी। और शौहर के मरने के बाद आपको पता है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और जहां भी ये हिंदू मत हैं, शौहर के मरने के बाद इनकी अपने किताबों के अंदर धार्मिक लिखा है कि औरत जिंदा सती होगी, यानी शौहर चिता में उसको जलाया जाएगा तो औरत को भी उसके साथ जलना है। ये इनका धर्म है। ये और बात है कि ये अधर्म लोग सारे धर्म अधर्म की बातें कर लें, लेकिन जब इनको मुसलमानों की कोई संपत्ति और मुसलमानों की कोई जायदाद नजर आती है तो इन जलीलों को धर्म बड़ा नजर आता है, इनको दीन बड़ा नजर आता है, इनको अपना धर्म बड़ा प्यारा होता है, इनको राम बड़ा दिखाई देता है। हाँ, जब लेकिन ऐसे सब हड़प लेकर के इनको धर्म दिखाई नहीं देता। बेटियां नंगी हो धर्म नहीं दिखाई देता, बहुएं नंगी हो धर्म दिखाई नहीं देता, फुहाशी बेहयाई हो धर्म दिखाई नहीं देता, सूद रिश्वत चोरी डकैती को धर्म दिखाई नहीं देता, मुल्क के अंदर करप्शन मुल्क का बर्बाद हो धर्म और मजहब दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है तो इन खबीस लोगों को धर्म दिखाई देता है जो मुल्क के दुश्मन हैं और देश के गद्दार हैं। अल्लाह ताला इन्हें या तो हिदायत अता फरमाए या इन्हें इस दुनिया से नीस्तो नाबूद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, अबू दाऊद की रिवायत और मेरी माँ और बहनों, तुम्हें इस्लाम जैसी नेमत अल्लाह ने अता की है। इस इस्लाम पर तुम्हें नाज होना था, तुम्हें गुरूर करना था, तुम्हें फख्र करना था। जिस इस्लाम ने तुम्हें यह मकाम और तुम्हें यह शर्फ अता फरमाया है, कदम कदम पर तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी पाक दामनी और तुम्हारी इफ्फत की हिफाजत जिसके अंदर मौजूद है। अरे मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, चंद सरफिरे मुसलमान अगर बदमाश निकल जाएं तो हमारा दीन उससे नहीं बिगड़ता है, ना ही हमारे दीन के ऊपर इस्लाम के ऊपर उसकी किसी जाती अमल को इस्लाम से मिलाया जाए, हरगिज़ नहीं। इस्लाम एक वाज़ेह तौर पर तालीम रखता है मर्दों के लिए अदल और मुसावात, औरत और मर्द के अंदर अदल और मुसावात और बराबरी रखता है। अलबत्ता चंद मुसलमान अगर बदकारियां करने लगे, चंद मुसलमान औरतों से नाज़ेबा सलूक करने लगे और अपनी जहालत की बिना पर वो उनके साथ हैवानियत और बर्बरियत से पेश आएं तो उसे इस्लाम का नाम नहीं दिया जा सकता, ना उसे इस्लाम कहा जा सकता है। ये उसका अपना ज़ाती फेल और उसका ज़ाती अमल होगा। तुम्हें होश के नाखुन लेना था, तुम्हें समझना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है, सुनो नबी दाऊद की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबूवत से पहले
زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان دیا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر زمانے جاہلیت میں مر جایا کرتا تھا تو اس عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ سال بھر کے لیے چھوٹی سی تنگ اور تاریک کوٹھری میں اس عورت کو میلے کچیلے کپڑے پہنا کر داخل کر دیا جاتا تھا، بدترین کپڑے وہ عورت پہن لیتی تھی، اور سال گزرنے تک نہ وہ نہاتی تھی، نہ دھوتی تھی، نہ خوشبو کا استعمال کرتی تھی، اسی کوٹھری کے اندر وہ بند رہتی تھی، ایک سوراخ کے راستے سے اسے کھانا پیش کیا جاتا تھا، وہ عدت میں ہوتی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ انہی عربوں میں، یہی عرب کی وہ سرزمین ہے جہاں آپ بیٹھ کر یہ باتیں سن رہے ہو۔ میں اس عرب کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، میں اس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دھرتی پر، عرب کی دھرتی پر جو ہوتا تھا وہ میں بات بتلا رہا ہوں۔ اس طرح عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اور جب سال گزر جاتا تھا تو اس عورت کو جہاں وہ رہتی تھی وہاں اس کے پاس کوئی چوپایا یا کوئی گدھا یا کوئی پرندہ اس کے پاس لے جایا جاتا تھا، تو وہ عورت اس پرندے یا اس گدھے یا اس چوپائے سے، چارپائے سے اپنی شرمگاہ کو رگڑتی تھی، استغفر اللہ، اس سے رگڑتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالت یہ ہوتی تھی کہ اس کے زہر سے، پوائزن سے وہ گدھا یا وہ پرندہ جو بھی چیز چھوایا جاتا تھا وہ مر جاتا تھا، وہ جانور یا وہ پرندہ مر جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کے جسم کے اندر سال بھر نہ کوئی نہائے نہ دھوئے نہ کچھ، تو کیا حالت ہو؟ زہر کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے، جس سے جانوروں کو جب چھوایا جاتا تھا اس کی شرمگاہ کو تو وہ مر جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد کوٹھری سے نکلتی، اس کے سر پر اونٹ کی میگنیوں کا ٹوکرا ہوتا تھا، اور وہ بستی کی طرف نکلتی تو دائیں بائیں آگے پیچھے وہ میگنیاں پھینکتی ہوئی نکلتی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب گندگی سے میں پاک و صاف ہو رہی۔ یہ حالت تھی اس عورت کی جو اس عرب کی سرزمین پر پیدا ہوتی تھی۔ اے میری ماں بہنوں، آج تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ اسلام آیا، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین رحمت لے کر کے آئے، اور مکہ کی وادیوں سے توحید کا کلمہ بلند کیا، مدینے میں پہنچے، اللہ عورت کا مقام بتلایا، عورت کا مرتبہ بتلایا۔ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کتنی بڑی ذلت اور کتنی بڑی نقمت اور کتنی بڑی گندگی سے نکال کر ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارا تذکرہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر کیا ہے، اور اللہ نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے تمہیں بھی ایک عظیم الشان مخلوق اور ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم مثال پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میری بہنوں اور میری اسلامی ماں بہنوں، تمہاری عزت و آبرو کی ضمانت اسلام کے اندر ہے، اسلام کے نظام اور قانون میں ہے۔ آج حقوق نسواں یا آزادی نسواں یا مساوات مرد و زن کے نام پر تم کو جو گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا عریانیت اور فحاشیت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس میں ان ہوس پرست مردوں، بھیڑیوں اور درندوں کی چالیں ہیں۔ یہ تمہیں اپنی ہوس اور اپنی شہوت کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ کلچر، فنون، آرٹس کے نام پر کالجوں اور اسکولوں میں نچاتے ہیں لڑکیوں کو۔ بولو نچاتے ہیں کہ نچاتے ہیں؟ یہاں ایمبیسی اسکول چلتے ہیں، کلچر اور فنون آرٹ کے نام پر پیش کیے جاتے ہیں، طبلہ پیش کیا جاتا ہے، ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے، نچایا جاتا ہے تمہاری بیٹیوں کو، اور کہتے ہیں ہم ترقی کی راہ پہ جا رہے ہیں۔ ارے نچنے بنانے تھے، ایسے ہی طوائفیں بنانی تھی تو طوائفوں کے چکلے اور اڈے کیا کم تھے جو اسکول اور کالجوں میں مسلمان ایسا اپنی بیٹیوں اور لڑکیوں کے ساتھ کرواتا ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سی شکشا ہے جو مسلمانوں کو اور یا دنیا والوں کو دی جا رہی ہے؟ مجھے بتلایا جائے۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخون لو اور سمجھو، اور اسلام کی عظیم الشان دولت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اے عورتوں، اپنے گھروں کو قرار پکڑو، اپنے گھروں کی چہار دیواری میں رہو، وہیں تمہاری عزت ہے، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پردہ ہو کر گلی کوچو، بازاروں کی زینت نہ بنو، مت نکلو وہاں پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ اسلام کی اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ نے عورت کو بنایا ہے، اسے عزت دی ہے، اسے عزت کہاں ملے گی وہ اللہ جانتا ہے۔
اس لیے اس نے عورتوں کو حکم دیا. آج عورتیں بھی بہت شکوا کرتی ہیں اور بہت ساری عورتیں ادھر ادھر جا کے لپ جھپ کر کے کوئی ڈاکٹر بن گئی, کوئی انجینئر بن گئی, کوئی کچھ ہو گئی, کوئی کہیں لب میرج کر لیا, کہیں کسی کو پھنسا لیا کر لیا. تو آج دوسری ہماری بھولی بھالی بہنوں کو اور ماؤں کو جا جا کے ان کے بیچ میں درس دیتی ہیں. ہم بھی تو ڈاکٹر ہیں, ہمیں دیکھو کوئی ٹیڑھی نظر اٹھا کے دیکھے. حالانکہ پردے میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا. اس بیچاری کو, عورتوں کو کچھ پتہ نہیں. ارے تمہارا بے پردہ بے شرم ہو کر کے غیر مردوں سے اس طرح بیٹھنا یہی سب سے بڑی بے حیائی ہے. تو تو کہہ رہی ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں, ہم فلانے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور بے پردہ ہو کر کے ہنسنا بولنا اس طرح چلنا یہ کون گوارا کر سکتا ہے؟ یہ کوئی عورت جو ذمہ دار عورت ہو, باایمان ہو, اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہو, اس کو گوارا نہیں کر سکتی ہے. میرے عزیزو, اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے, اس کو اعزاز و اکرام سے نوازا ہے, پستی سے نکال کر اس کو بلندی عطا کر دی ہے. مگر افسوس آج ہماری مائیں اور بہنیں انہی حریت اور آزادی کے نام پر جا کر کے وہ پارلیمنٹوں میں, وہ جا کے روڈوں پر مظاہرے کرتی ہیں, اور اخباروں میں دیکھتے ہو سینے کھول کھول کے مظاہرے کرتی ہیں. بولو کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہیں؟ بولو. ہاں, پولیس کے ڈنڈے پڑتے ہیں, اس پہ بھی پڑتی. یہ عورت ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ناٹک ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اللہ تعالیٰ جاہلیت کی طرف بھاگ رہی ہیں. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو چہار دیواری کے اندر بند کر کے عورت کی آزادی کو چھین رکھا ہے, بلکہ معاشرے کے ایک اہم حصے کو ناکارہ بنا دیا ہے. واہ, جب تمہیں نہیں کام کرنے کا شعور آیا, تم فیل ہو گئے اور تم بزدل ناکارے اور کھجڑے خسروں کی طرح ان کی زندگی تم نے بسر کرنا شروع کر دی, تو اب بہنوں کا سہارا اور عورتوں کے کندھوں کا سہارا مردوں نے لینا شروع کر دیا ہے کہ اب آؤ, اب دنیا کی یہ دنیا کے مشاکل ہم سے حل نہیں ہو پا رہے ہیں, بوجھ برداشت نہیں ہو رہا. بیگم نکلو, اب تم بھی ڈیوٹی کرو ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرو, اوپن چلو, روڈوں چلو, فیکٹریوں چلو, کمپنیوں, ہم تمہاری نوکری وہاں لگا دیتے ہیں, وہاں لگا دیتے. ارے وہاں مرد رہتے ہیں تو کیا ہوا, تم اپنا رہو ایسی, ہاں رہو, کوئی بات نہیں. اس طرح سے میں کہتا ہوں جاہل مت بنو. تمہاری سمجھ میں اگر حقیقت نہ آئے تو میں کیا کروں کہ جواہرات, جو لوگ یہ کہتے ہیں عورتوں کو بند کر دیا گیا, ان کو بتاؤ کہ جاہلو, جواہرات کو, قیمتی چیزوں کو, ہیرے اور موتیوں کو روڈوں پر لے کر نہیں چلا کرتے. روڈوں پر تمہاری جیب میں 50-500 کا نوٹ ہو تو بڑا سوار کے سجا کے بڑا پرس ورس میں چھپا کر کے لے کے چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ تو یہ جو اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا اور سجا کے رکھنے کا حکم دیا, اسی لیے دیا ہے. یہ اسلام کی نظر میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں, ہیرے جواہرات کی طرح ہیں. یہ ہمارے خاندان کی عزت و آبرو ہیں, یہ ہماری ناک ہے, ہماری مائیں بہنیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اللہ 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 اللہ. لیکن نوجوانوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی ناک نہیں سمجھتے, صرف اپنی بہن بیٹی کو اپنی ناک سمجھتے ہو. ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس نے کہا اے اللہ کے نبی, مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو, میں زنا کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. صحابہ کرام دوڑ پڑے ڈانٹنے کے لیے. آپ نے کہا بیٹھو, خاموش رہو. نوجوان کو آگے بلایا, اپنے قریب بٹھایا, پیار سے, شفقت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان, تو زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے, میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تو اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے گا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا ایسے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی زنا کرے, تو اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہا ایسے ہی لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے. تو اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرے گا؟ کہا نہیں. کہا ایسے ہی لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے. جب تو اپنے لیے زنا کرنا, اپنے لیے فحاشی کو, اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی خالہ, اپنی ماں کے لیے فحاشی کو غلط سمجھتا ہے, تو پھر دوسروں کی ماں بہن اور بیٹیوں کی طرف غلط نظریں تم کیوں اٹھا کے دیکھتے ہو؟ وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. ہاں, کیوں اٹھا کے دیکھتے ہو؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مولانا وہ تو خود ہی اوپن ہو کے چل رہی ہے, تو سیٹی مارنے میں کیا ہے, وہ تو خود ہی ننگا ہو کے چل رہی ہے, ہاں وہ یہ کرنے میں کیا ہے؟ ارے وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے. اگر تم اسے چادر اٹھا کے ڈال دو گے, کل کو حیا اور شرم سے اس کا چہرہ, اس کا سر جھک جائے گا. ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں ابھی وہ بے حیائیاں نہیں آئی ہیں جو یورپ اور مغرب کے اندر موجود ہیں. آج بھی الحمدللہ ہمارے ملکوں کے اندر وہ قدیم زمانے کی روایتیں, الحمدللہ وہ حیا, وہ شرم ہماری ماؤں بہنوں کے اندر الحمدللہ موجود ہے. بعض عورتیں ماڈل ہو چکی ہیں, ماڈرن, بعض سانڈ بن چکی ہیں, ان کی بات ہم نہیں کرتے.
وہ سانڈوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، تو اب ان کی بات کیا کریں؟ ان کے ماں باپ خود ان کی حفاظت کریں، اور قوم کیا کرے گی اللہ ہی بہتر جانے۔ تو میرے ان کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن عموماً عام طور پر تقریباً 80 سے لے کر 85% ہماری مائیں بہنیں آج بھی شرم و حیا کی مثال ہیں، مشرق کی مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارے دنیا ترقی کر رہی ہے، فلانی چیز ادھر سے آ رہی ہے، ارے الیکٹرانک لے لیا تم نے، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، یورپ سے مغرب سے، اب ترقی کر رہے ہو تو آگے بڑھو، کوئی بات نہیں، یہ بھی چیز لے لو۔ میاں گند گلوز خنزیر بھی کھانے لگو پھر، کیونکہ یورپ امریکہ کے لوگ خنزیر کھاتے ہیں، کل کو یہ آئے گی تم خنزیر کھانے لگو گے، استغفر اللہ۔ نہیں، اچھی چیزیں لو، گندی چیزیں چھوڑ دو، گندی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ ہیرے موتیوں کو سنبھال کر کے معاشرے اور سماج کے اندر رکھو، اور ان کو قوم و ملت کی خدمت کے لیے تیار کرو۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان ہیروں کو قوم و ملت کے تاج بنانے کے لیے ان کو استعمال کرو۔ ان عورتوں کو بہترین تعلیم اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ معاشرے کی اصلاح اسی شرط پر ممکن ہے۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ معاشرے میں عورت کا کردار کیا ہے اصلاح میں، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں وہی ہوتا ہے جو ٹپکتا ہے۔ پہلے اس عورت کو درست کرو، پہلے ان عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، یہ بہترین بیٹیاں بنیں، یہ بہترین ماں بنے۔ اور کسی کہنے والے نے کسی زمانے میں کہا تھا، کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کا قول ہے، پتہ نہیں کیسے اس پاگل نے یہ بات کہہ دی، لیکن جب پاگل کو یہ بات سوجھ گئی تو ہم عقل مندوں کو تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس نے کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین شہری دوں گا، میں تمہیں بہترین شہری دوں گا۔ تو بہترین ماں بناؤ ان کو، یہ بہترین مائیں بنیں گی، تب یہ جا کر کے ہماری یہ اولاد اور ہماری یہ نسل بہترین ہو سکتی ہے۔ ان کی تعلیم کا بہترین انتظام کرو، ان کا تعلیم کا ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں، افغانستان کے مسلمانوں، اے پوری دنیا کے ایسے مسلمانوں جہاں سیکولر کے نام پر جو ہے پگڈنڈیا گلی ڈنڈے کھیل رہے ہو، سنو، ان کی تعلیم کا بہترین انتظام کرو۔ مخلوط تعلیم، ملی جلی تعلیم کبھی فائدے مند ہو سکتی، اس سے سوائے زناکاری کے، سوائے فحاشی کے، سوائے بدماشی کے اور کوئی چیز اس کا ثمرہ، اس کا پھل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے لیے اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات کے پیسے خاص کر کے ان کے لیے بہترین ڈاکٹر، بہترین میڈیکل کالج بناؤ جس میں صرف لڑکیاں تعلیم حاصل کریں، بہترین دینی اسکول بناؤ جس میں بہترین ٹیچرز لڑکیاں ہوں جو لڑکیوں کو تربیت کریں۔ جس طرح مملکت سعودی عربیہ کے اندر بہترین عورت بھی ڈاکٹر بنتی ہے، مرد بھی ڈاکٹر، انجینئر سب بنتے ہیں، لیکن یہاں مخلوط تعلیم کا تصور نہیں ہے۔ یہاں تو ہم ایمبیسی اسکولوں میں بھی اس کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں۔ بے پردہ بے حیا لڑکیاں گھومتی ہیں۔ ہمارے خود ہمیں اس کی ضرور فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہے نا؟ ہر باپ یہ اور ہر ماں یہ سوچتی ہے، نہ جانے ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے۔ ارے تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی آخرت کا کیا ہوگا۔ لوگوں، آخرت کی فکر کرو، آخرت جو ہمارے سامنے قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ تو پہلے ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو اعلیٰ دینی تعلیم کی ضرورت ہے، انہیں بہترین ماں بنانے کی ضرورت ہے۔ جو بیٹیاں ہیں انہیں بہترین ماں بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ اپنی غلامی کے لیے۔ اور غلام کو غلامی کے ہنر نہ آئے تو پھر اس کو غلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ وہ بہترین غلام بنے، بہترین نوکری کا ڈھنگ معلوم ہو۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندگی کا شعور اور اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کی بندگی سیکھو، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کی بندگی کا سکھاؤ۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین داعی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس سماج کے دونوں جو حصے ہیں، مرد عورت، ایک بہترین داعی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ دین کا صحیح طور پر علم حاصل کر کے لوگوں کو تعلیم دیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آؤ، یہ عورت کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے سماج میں، اور کیا اصلاح پیدا کر سکتی ہے۔ اگر اس پیرائے سے سوچنا ہے تو ذرا غور کرو، میں تمہیں کہاں لے کے چلوں، کہاں سے شروعات کروں میں۔ آؤ، موسم کے لحاظ سے، حج کے لحاظ سے ہم تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کے چلتے ہیں، جن کی بیوی حضرت ہاجرہ ہیں۔ اللہ کیا کردار نبھایا ہے اس خاتون نے، کیا کردار ادا
کیا ہے اس جنتی عورت نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تا قیامت اس کی ایک ایک روش کو آنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ننھے منھے بچے کو گود میں چھوڑ کر مکے کی ریگزار زمین پر، آپ کو قصہ معلوم ہے کہ وہاں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں، گود میں بچہ ہے، ایک مشکیزہ پانی ہے، کھجور کی چند خوشیں ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ آخر اس لق و دق صحرا کے اندر، اس بے آب و گیاہ جہاں پانی نہیں، درخت نہیں، جہاں خطرہ ہے، ہمیشہ خطرہ ہے درندوں کا، ہمیشہ خطرہ ہے کیڑے مکوڑوں کا، موذی جانوروں کا، ہمیں اور اس ننھے منھے شیرخوار بچے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم جواب نہیں دیتے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے۔ اس خاتون نے کیا کیا؟ دیکھو، یہ عورت کا کردار ہے، یہ عورت کا کردار ہے، اور پھر اس عورت کی گود میں پلنے والے بچے کا بھی کردار ابھی دیکھنا ہے۔ تو دیکھنا اس عورت کا کردار کہ کہا اگر اللہ کے سہارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ مجھے ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی یہ عورت ہوتی تو آج فوری طور پر چیخ و پکار الگ، اور طلاق اور نہ جانے کیا کیا فتنہ و فساد کے چکر الگ۔ تو مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں مارنا چاہتے ہو، ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، ہم کورٹ کر لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، دنیا بھر۔ لیکن نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے سہارے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور وہ برکتیں دی۔ آپ نے دیکھا کہ وہی ہاجرہ بچے کو وہاں چھوڑ کر، پیاس کی شدت، جب ایک دن آیا کہ پیاس کی شدت نے پریشان کیا۔ اور ذرا غور کرو میرے یارو، آج جو تم مکہ دیکھ رہے ہو نا، یہ مکہ وہ نہیں تھا، چاروں طرف پہاڑیاں، وہ رات بھی آئی ہوگی، تاریک رات، مائی ہاجرہ گود میں ننھے منھے بچے کو لے کر بیٹھی، وہ تاریک رات میں اللہ کو یاد کرتی رہی ہوگی۔ آخر ایک دن آیا، کھجور ختم ہو گئے، مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، اب دودھ چھاتی سے بھی خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر، دودھ چھاتی سے خشک ہو گیا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ بچہ پیاس سے رو رہا ہے، کبھی صفا پہاڑی کی طرف جا رہی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جا رہی ہیں۔ اس طرح اماں ہاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کی چیخنے کی آواز مدھم پڑی، تو سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ننھے منھے بچے کی جان اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہو۔ دوڑی ہوئی آئی تو دیکھا، اللہ اکبر، بچے کے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور بچہ پیر پھیلا کر کچھ سکون سا محسوس کر رہا ہے۔ تری آئی ہوگی اسماعیل کے پیروں کے نیچے، تو جب پانی کی تراوٹ ملی ہوگی تو ابراہیم اسماعیل کو ضرور کچھ نہ کچھ سکون ملا ہوگا۔ دوڑی آئیں، پانی کو اکٹھا کیا، زم زم کہتے ہوئے اللہ اللہ، اس بچے کو گود میں لے کر اس کے حلق میں پانی اتارا، اور اس طرح سے وہاں بیٹھ گئیں۔ اب پانی کی خوشبو پھوٹی، چرند و پرند آنے لگے، قبیلے آنے لگے، بستی آباد ہو گئی، شادی بھی کی۔ اور ایک دن وہ بھی آیا، اللہ اکبر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ایک ماں کا کردار دیکھو کہ وہاں اللہ کے بھروسے بیٹھ کر ایک بستی آباد ہوتی ہے۔ ابراہیم اسماعیل پرورش پاتے ہیں، ابراہیم آتے ہیں اور ماں سے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ایک مہمان کے ہاں لے کے جانا ہے، بیٹے کو ذرا سجا دو، سنوار دو، آج اس کو ایک بڑے دربار میں مہمانداری کے لے کے جانا ہے۔ ماں نے بیٹے کے کاگل سنوارے، کاجل لگائے، ماں نے سجایا، سنوارا، باپ کی انگلی تھپائی، اور ابراہیم نے اپنے دامنوں میں چھری اور رسی سنبھالی اور چپکے سے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑی، اور مینا کی وادی کی طرف نکل گئے۔ اللہ اللہ، مینا کی وادی کی طرف نکلے۔ اور میرے عزیزوں، اس بیٹے کو کیا تعلیم دی تھی ماں نے، اور کیا سکھایا تھا ماں نے، میں وہ نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور عورت کا وہ کردار رکھنا چاہتا ہوں کہ عورت کیا کر سکتی ہے، عورت کس طرح سماج اور سوسائٹی کو بنا سکتی ہے، اور کس طرح عورت اس کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ میری ماں بہنوں، عبرت کے موتیاں چنو اپنی اس اماں ہاجرہ سے کہ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے چھری سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں اس سے پہلے کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا کہ شیطان آیا، شیطان نے اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل، جانتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا۔
حضرت اسماعیل نے کہا پاگل ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہا نہیں، ان کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے سینکڑوں اسماعیل کی جانیں قربان ہے رب کے حکم پر۔ اور پھر شیطان جب وہاں سے مردود ہوا، اماں ہاجرہ کی خدمت میں آیا، کہاں بھیج دیا تم نے اپنے لاڈلے کو، جگر گوشے کو؟ ارے یہ باپ جلاد ہے، تمہیں یہاں صحرا میں چھوڑ کے گیا، آج چھری لے کر کے میدان میں گیا ہے تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے بھی جواب دیا، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اللہ اکبر، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ شیطان جب مردود ہوا، اس نے کہا اصل میں ابراہیم کو ان کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا ارے اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، سینکڑوں اسماعیل اللہ کے نام پہ قربان ہیں۔ یہ تھا وہ توکل علی اللہ، یہ تھا وہ منہج، یہ تھا وہ طریقہ جو ماں اپنے دودھ سے اپنے بیٹے کو پالتی تھی تو بیٹا بھی وہی جواب دیتا تھا۔ بالآخر نتیجہ کیا ہوا؟ کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا افعل ما تؤمر، افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا، ارے رب کی طرف سے جو تمہیں حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، ارے میں نے تو 7-8 برس صبر کیے، تمہارے وجود کو نہیں دیکھا تھا میں نے، میری ماں نے صبر کی تھی، میری ماں کو چھوڑ کر کے اس لق و دق صحرا میں گئے تھے، جب میں نے وہاں صبر کیا، میں ایک صبر کرنے والی ماں کا بیٹا ہوں۔ آج اگر گردن دینے کی بات آتی ہے تو ابا حضور وہ گردن بھی حاضر ہے، لے لو۔ یہ تھا وہ درس، یہ تھی وہ تعلیم ایک صابرہ عورت کی، جس نے اپنے چھاتیوں سے دودھ کے راستے سے اس بچے اسماعیل کی رگوں پے میں ڈالا تھا۔ تب اس طرح کے لڑکے پیدا ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تا قیامت ان کی اس قربانی کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا، ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے۔ مالداروں کے لیے قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی، صفا مروہ کی وہ دوڑ جاری رہے گی جہاں اماں ہاجرہ نے ایک عورت کا مقام بھی دیکھو کہ اللہ نے اسے یہ مقام دیا۔ اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو۔ تم قرآن سے نمونے لینا چاہتے ہو، اے میری ماں اور بہنوں، تم سوچتی ہوں گی کہ ارے مسلمانوں نے ہمیں پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے، یا مسلم گھروں میں ہماری ساس یا ہمارا شوہر بیاہ کے لاتا ہے، ارے ہماری توہین کرتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں تم تو وہ ہو کہ تمہارے پیٹ سے بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں نے جنم لیا ہے، تمہاری گودوں میں یہ پلے ہیں۔ یہ تو ہاجرہ کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ، ام موسیٰ کو دیکھو، یہ ام اسماعیل تھی، ام موسیٰ کو دیکھو، بچہ پیدا ہوا، ایک جوتشی نے فرعون سے آ کر کے کہا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا فرعون تیری موت کا پیغام لے کر کے آئے گا۔ فرعون نے کہا آج سے جو بچے پیدا ہوں ذبح کر دو۔ سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا، بنی اسرائیل میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ذبح کر دیے گئے۔ اسی ایام میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ماں خوف زدہ ہوئی، ڈری اب بچے کو کیسے بچانا ہے، بچے کو کیسے بچانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی کا جام دیا، فرشتہ بھیجا اور کہا جا کے ام موسیٰ سے کہہ دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم ملا اللہ تعالیٰ کا کہ بچے کو سجا کر سنوار کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک صندوق میں رکھ کر اسے دریائے دجلہ کے حوالے کر دو۔ اسے کس کے حوالے کر دو؟ اللہ اکبر۔ ایک ماں کا ایک امتحان، ننھا منھا بچہ، اسے دریائے دجلہ کے حوالے۔ لیکن قربان جاؤ ام موسیٰ پر، موسیٰ کی ماں پر، کہ کتنا اللہ کے اوپر توکل رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ کی ماں، اسے تو بچہ بنا کر صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کرے گی۔ ارے جب میں تجھے اسے لوٹاؤں گا، اسے نبی بنا کر کے لوٹاؤں گا، تو ڈال دے۔ ام موسیٰ نے بچے کو سجایا سنوارا، صندوق میں رکھا اور دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا۔ دریائے دجلہ میں وہ صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے، تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہاں تک آیا، دیکھا گیا، اور ننھی منھی بہن کو بھی ماں نے بھیج دیا کہ جا پیچھے پیچھے ذرا دیکھ تیرا بھائی کہیں غرق تو نہیں ہو جا رہا ہے۔ ننھی منھی بہن بھی پیچھے پیچھے کنارے کنارے چھپا کر اپنے بھائی کے اس صندوق کو دیکھ رہی ہے۔ اور اس کو دیوانگی کہیں گے؟ میں کہتا ہوں آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے یہ پاگل پن ہے کہنے پر اس طرح کی باتیں، لیکن اس کو دیوانگی نہیں کہتے، اس کو اللہ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر صبر و رضا۔ اللہ اکبر۔ وہ کشتی گئی، فرعون اپنے دربار میں اپنے رانی کے پاس بالکنی میں بیٹھا دریائے دجلہ کا نظارہ کر رہا تھا۔ اچانک اس کے بیوی کی نظر پڑی صندوق پر، خوبصورت بچہ، اس کو قریب لایا گیا۔
بیوی نے کہا کیا خیال ہے اس بچے کو پال لیتے ہیں، کسی نے کہا بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے تمہیں قتل کرے گا، لیکن بیوی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، اس کو پال لیتے ہیں۔ بچے کو محل میں لایا گیا، اللہ اکبر، وہ جو فرعون کا دشمن بننے والا ہے، بچے کو محل میں لایا گیا۔ اب بچے کے سامنے دایا بلائی گئی، عورتیں چھاتی ڈال رہی ہیں منہ میں، لیکن بچہ دودھ پینا، بچے نے کسی کے منہ سے، کسی کی چھاتی سے، اللہ اکبر۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے، اسی لیے مائک بھی بجھا دیا گیا ہے نہیں؟ اور ایک تو میرا ٹائم پورا انہوں نے لے لیا جناب عالی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے سامعین کو دور دراز جانا ہے، آپ حضرات کو دور دراز جانا ہے تو بند کر دیتا ہوں ہیں، اور مائک بھی خراب ہو گیا۔ اب ہمیں کھڑائی اسے موقع پر کیا گیا کہ پورا ٹائم پہلے سے بھی لے لیا گیا، ادھر بھی لے لیا گیا، اب اخیر میں مجھے قربانی کا بکرا بنا کے پیش کیا گیا۔ بہرحال لیکن بہرحال بیٹھو، 2 منٹ بس، تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی بات مکمل کر دوں، اور وہ یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، قرآن کا یہ نمونہ آپ دیکھو، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے عیسیٰ کی پرورش کی اور تربیت کی۔ اس کے بعد آپ اور آگے آؤ، خود صحابہ کرام کا، نبیوں کا آگے چھوڑ کر صحابہ کرام کا دیکھو، صحابہ کرام میں بھی ایک سے ایک نمونے ملیں گے، اور ہر جگہ آپ کو ماں وہ کردار نبھاتی ہوئی، عورت وہ کردار نبھاتی ہوئی نظر آئے گی جس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، تو معاشرے کا معاشرہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کو معلوم ہے واقعہ، کس نے تربیت کی تھی؟ ماں نے کہا تھا بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو ملے، کہا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 30 درہم ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا میرے پاس موجود ہے۔ کہا وہ ڈاکو بھی حیرت زدہ، 30 درہم یہ بچا رہا ہے، ارے آدمی اپنے مال کو چھپاتا ہے یہ بچہ۔ کہا تیرے پاس 30 درہم تھے، تجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میری ماں نے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، پورے ڈاکو کے ڈاکو سب مسلمان ہو گئے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، عورت وہ کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے اور سماج میں جو مرد نہیں ادا کر سکتا۔ اور جو 2 ٹوک میں بات کہنا چاہ رہا تھا، وہ 2 ٹوک بات یہی تھی کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 99% اصلاح معاشرہ میں، 99% معاشرے کی اصلاح اور سماج کی اصلاح میں عورت اپنا کردار پیش کر سکتی ہے، 1% مرد ہوتا ہے جو اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کہ جس میں کہا، صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ کہا تیرے باپ کا ہے۔ 3 حصہ ماں کا ہے، عورت کا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 99% کردار عورت سماج اور سوسائٹی کے سدھارنے میں ادا کرتی ہے، 1% مرد ادا کر سکتا ہے۔ اور بھی میرے عزیزوں اس کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالی زندگی رہی تو پھر اس موضوع کے اوپر اور اس کے علاوہ جو موضوعات ہیں انشاءاللہ، خاص طور سے اس موضوع کو مجھے دیا گیا تھا، لیکن بہرحال وقت کی قلت ہے، وقت کی کمی ہے، آپ حضرات کو دور دراز جانا ہے۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صالح بیویاں عطا فرمائیں تاکہ ہماری اولاد صالح ہو، اور اللہ ہمیں نیک بیویاں نمازی سچی پکی عطا فرمائے تاکہ ہماری اولاد بھی صالح اور نیک ہو، ہمارا معاشرہ بھی، ہمارا ملک بھی صحیح ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔